نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم پھر ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں کہاں کس کی طرف اللہ اللہ کی طرف کون ہے وہ مولاہم الحق ان کا سچا مولا ان کا حقیقی مولا یعنی انسانوں کی روح جب قبض ہو جاتی ہے تو سب انسانوں کی واپسی اللہ کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اسی نے بھیجا واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی اسی کے اذن سے یہاں ہے اور اسی کے حکم سے واپس جانا ہے اسی لیے مرنے والے پر کیا پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں پلٹنے والے ہیں تو فرشتے جب انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر حدیث کے مطابق جنتی کی روح کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں خوشبودار اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے وہ کس طرح کا کپڑا ہوتا ہے اس کو دیکھا کسی نے نہیں لیکن چونکہ ہم یؤمنون بالغیب کے تحت ایمان بالغیب رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماننے میں کچھ مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس روح کی خاص پذیرائی ہوتی ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے آسمانوں میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے لہٰذا ایسی روح کو جب اوپر لے جایا جاتا ہے تو ہر آسمان کا دروازہ خوشی خوشی اس کے لیے کھولا جاتا ہے اس کو مرحبا کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے عزت و اکرام سے اس کا استقبال ہوتا ہے اور عزت کے ساتھ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور پھر یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے مقام پہ لے جاؤ جلدی کرو یعنی دفن کرو اس میت کو یعنی ثم ردو میں کیا ہوتا ہے جان نکلنے کے بعد ایک دفعہ اوپر تک لے جائی جاتی پھر واپس آ کر میت کے ساتھ ہوتی اور پکارتی ہے کہ جلدی دفن کرو لیکن ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں کئی دن تک مورچریز میں رکھ دیتے ہیں جو کہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی حکم دیا کہ مردے کے دفنانے میں دیر نہ کرو اگر وہ نیک ہے تو جلدی اپنے انجام کو پہنچے اور برا ہے تو تم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھائے ہوئے جاؤ اور اس کو دفناؤ بہرحال یہ روح پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے لیے لے چلو پھر قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے تو اسے اس کے جسم میں پھر لوٹایا جاتا ہے پھر منکر نکیر فرشتے آتے ہیں وہ آ کر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وائوا ہوتا ہے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تھا تمہارا نبی کون تھا جو تو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر یا منافق ہوتا ہے منافق کا لفظ بھی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے ہاں لا ادری مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم یعنی صرف سنی سنائی پر اس نے کچھ باتیں سن رکھی ہوتی ہیں اسی پہ چلتا ہے اسے یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے بہرحال اس کے سوالوں کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ نیک روح کو سلا دیا جاتا ہے اس جسم کو سلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایسے سو جاؤ جیسے ایک دلہن سوتی ہے سکون کے ساتھ اور اب تمہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے اور اس کے برعکس جو برا شخص ہوتا ہے بدکار ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے بہت گندے قسم کے چیتھڑے لائے جاتے ہیں جو نہایت بدبودار ہوتے ہیں اور اس میں لپیٹ کر وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو کوئی دروازہ نہیں کھلتا وہاں سے اسے اپنی میت کی طرف زمین میں پھینک دیا جاتا ہے پٹخا دیا جاتا ہے اور وہ پکار کے کہتی ہے کہ مجھے دفن نہ کرو یعنی میں زمین میں نہیں جانا چاہتی پھر جب تدفین کے وقت قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ امتحان میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اسے قیامت تک مقام سجین میں قید کر دیا جاتا ہے
اور اس شخص کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے اعمال کے مطابق اس سے معاملہ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ اصل انجام تک پہنچنے سے پہلے ایک وقتی طور پر جو بیچ کا انٹرم پیریڈ ہے، انتظار کا وقت، جسے ہمارے دین میں برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پر اسے رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن پھر سخت ترین عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا. جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 45-46 میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ وہ ڈوب کر مرے تھے، قبر ان کی زمین میں نہیں بنی تھی. اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے، النار، آگ نے، حالانکہ وہ پانی میں ڈوبے تھے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قبر کا عذاب. تو یہ سورۃ المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار، آگ نے، یعرضون علیہا، اس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح اور شام، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. یعنی قبر کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہرحال ہلکا ہوگا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں شدید ترین عذاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے آل فرعون کے گروہ کو آگ کی طرف جاتے بھی دیکھا تھا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ صبح شام آگ پر جاتے ہیں اور قیامت کے دن شدید تر عذاب کی طرف جائیں گے. بہرحال نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، وہاں وہ خوش ہوتے ہیں. شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دی جاتی ہیں، وہاں پر وہ اڑتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں. نیک لوگ علیین میں ہوتے ہیں، جب ایک کے بعد ایک پہنچتا ہے وہاں تو وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور جسم سو رہا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خوبصورت خواب ہو. یعنی محسوسات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا والوں سے ایک طرح سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ. برزخ فارسی زبان کا لفظ پردہ سے ہے، جب اس کو عربیسائز کیا گیا تو پردہ برزخ بن گیا. ایک زبان کا لفظ جب دوسرے میں جاتا ہے تو تھوڑا سا لفظ تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی میت کے لیے دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک حجاب عائل ہو جاتا ہے، ان کو کچھ پتا نہیں اب پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہاں ایک اطلاع کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور وہاں پہنچتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے. الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے حکم، حکومت، فیصلہ. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے. حاسبین، حاسب کی جمع ہے، حاسب حساب سے ہے، یعنی حساب لینے میں اس کو دیر نہیں لگتی. آج دنیا میں ہم جب پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی حساب کا وقت بھی ہوگا. فرمایا کہ دیر نہیں کرے گا، وہ تو قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ تو حساب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن بھی سارے کا سارا حساب، سارا ریکارڈ ایک لمحے میں انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اچھا، یہ ساری بات اس لیے بتائی گئی کہ اے انسان تو یہ نہ سمجھ کہ تو آزاد ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرا حساب ہوگا اور بڑی جلدی ہو جائے گا. یہی وہ تعلیم تھی جس نے صحابہ کرام کو اندر سے بدل کر ایک نیا انسان بنا دیا تھا. اسی لیے ان کے اندر امانت تھی، سچائی تھی، محنت تھی، دیانت تھی. آج وہ صفات ہمارے اندر نہیں، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں ملی اور نہ ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. یعنی تم سمندر یا خشکی کے مقام پر ہو اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تمہاری موت تمہیں سامنے نظر آئے تو اس بے بسی کے عالم میں تم کس کو پکارتے ہو؟ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیتاً، اور چپکے چپکے، کیونکہ خوف کی حالت میں بسا اوقات منہ سے بھی آواز نہیں نکلتی تو دل ہی دل میں انسان پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
یعنی مصیبت کے وقت تم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور فریادیں کرتے ہو. ایسے موقع پر بڑے سے بڑے دہریے بھی، خدا کو نہ ماننے والے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ بن ابی جہل کیا کہتے ہیں اس وقت، لئن انجانا من ہذہ، البتہ اگر اس نے بچا لیا ہم کو اس سے کس سے؟ اس مصیبت سے جو عین سمندر کے بیچ میں جبکہ رات ہو اور بادل ہو اور نیچے کھلا سمندر ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، تو ایسے میں تمہیں کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا، تم کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتے ہو. اور اسی طرح خشکی میں بھی، کسی صحرا بیابان میں، اندھیرے میں خاص طور پر. اب دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کل من ینجیکم من البر والبحر یا فی البر والبحر، یہ نہیں کہا گیا کہ خشکی اور سمندر میں، بر و بحر میں تمہیں کون بچاتا ہے. کہا گیا ظلمات البر والبحر. آج رات بے شک آپ تجربہ کیجئے کہ اندھیرے میں جس طرح رب یاد آتا ہے اس طرح روشنی میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے، وہ اندھیروں سے ڈرتا ہے. فرمایا جب شدید اندھیرے ہوتے ہیں اور تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو کون بچاتا ہے تم کو. اور یاد رکھو قبر میں بھی ایسا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی عزیز ساتھ نہ جائے گا، تنہا ہوگے، پھر کون کام آئے گا؟ اللہ. تو پھر اسی کو یاد نہیں کرتے، اسی کو بھلائے رکھتے ہو. دنیا میں تو انسان دعائیں مانگتا ہے اور مصیبت سے باہر آ جاتا ہے، لیکن قبر کے اندھیروں میں، قبر کی مصیبتوں میں انسان چیخے، چلائے، روئے، دھاڑے، لیکن اس کو کوئی بھی آ کر نہیں بچائے گا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے تو مردوں کی چیخ پکار کو جن و انس کے سوا باقی مخلوق سن سکتی. کہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اگر دنیا میں اس کو یاد نہ رکھا تو وہاں کون بچائے گا، کون کام آئے گا. اس وقت انسان کیا کہتا ہے، لئن انجانا من ہذہ، البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزار لوگوں میں سے. اب کہ اگر ہم اس مصیبت سے نکل آئے تو ضرور شکر ادا کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی اصل ہی شکر ہے. اللہ تعالی ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کوئی نعمتیں نہیں چاہتا، وہ صرف شکر گزاری چاہتا ہے، جو ہمارے دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی. اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شکر کی بجائے ناشکری بھی شرک ہے. اب دیکھیے کہ شکر اور شرک تینوں حرف شین کاف رے ہی ہیں دونوں لفظوں میں، لیکن ایک شکر بن جاتا ہے اور دوسرا شرک بن جاتا ہے جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو دراصل اللہ کا تابع دار اور بندہ ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ دراصل اپنی ذات کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے. اور ایسا گھمنڈ جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روک دے، اس کی اطاعت سے روک دے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے. تو شکر کے مقابلے میں تکبر دراصل اپنی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب دیکھیے کہ ہمیں کوئی بھی کام کر کے کریڈٹ لینے کا کس قدر شوق ہوتا ہے. جب تک ہم یہ اعلان نہ کر بیٹھے کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور اس میں میرا حصہ ہے اور یہ میرا خیال ہے اور یہ میرا آئیڈیا ہے، ہم کام آگے کر ہی نہیں پاتے. کیا اتنا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا بس ٹھیک ہے؟ بار بار اس بات کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو انالائز کرے کہ کوئی بھی اچھا کام کر کے اور کوئی بھی نیکی کر کے ہمیں یہ شوق کیوں رہتا ہے کہ اس کی ذرا مشہوری ہو جائے اور دوسروں کو بھی پتا چل جائے اور کسی طرح فوراً میں بتا دوں کہ یہ دراصل میں تھی اس کے پیچھے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جب تک ہم اپنی اس عادت کو کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تک ہم حقیقی معنوں میں خیر اور بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ اگر مثلاً بفرض محال کوئی کام میں نے بھی کیا تو مجھے ذہانت کس نے دی، قابلیت کس نے دی، اس قابلیت کے استعمال کی توفیق کس نے دی؟ وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی. تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت میں ہی کرتے چلے جائیں اور اپنا ہی ذکر پسند کریں اور اپنی ہی ذات کو منوانے کی کوشش کریں؟ یہ چیز اخلاقی طور پر بھی بری ہے، دوسروں کی نگاہ میں بھی انسان کو ناپسندیدہ بناتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بھی
ایسا انسان ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تکبر ہو. یہ دراصل تکبر ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑائی چاہنا، بڑا بننا. تو انسان دوسروں کے مقابلے میں جب اپنی بڑائی جمانے کے شوق میں ہوتا ہے تو اس کا انٹرسٹ دراصل اپنی ذات ہوتی. وہ اس پر ریوارڈ چاہتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے، اور یہ چیز انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. تو شکر جو ہے دراصل اس بات کا نام ہے کہ کچھ بھی کر جائے انسان ہمیشہ سوچے کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں نہ کر سکتا، یہ اس نے کروایا. اور اسی وجہ سے شکر کرنے والوں کو نیکی کے مزید موقع ملتے چلے جاتے ہیں، اور ناشکرے، گھمنڈی، متکبر لوگ پھر نیکی کے کام کے لیے نہیں چنے جا سکتے، وہ اس راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے. کس سے؟ ظلمات البر اور بحر سے، ومن کل کرب، اور ہر مشکل سے، ہر کرب سے، ہر تکلیف دہ چیز سے وہی تم کو بچاتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. یہ کون سا شرک ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا، ہم کیا کہنے لگتے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہم نے کیا. اور اسی لیے ریاکاری کو الشرک الاصغر کہا گیا، دکھاوے کو اسی وجہ سے شرک کہا گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی، یسیر الریا بھی شرک ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، اور کسی بھی انسانی یا مادی مدد کو دراصل کیا سمجھے کہ وہ بھی میری ہی بھیجی ہوئی ہے، کیونکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کا اصل کنٹرول ہے ہر چیز پر. کوئی بندہ بھی اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو دراصل کیسے کرتا ہے؟ اللہ ہی اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، ورنہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کے کام نہیں آتا. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. قل، آپ کہہ دیجئے، هو القادر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علی اس بات پر، ان یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم عذاباً تم پر کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہارے ایسے شرک میں، ایسی خود نمائی اور تکبر میں تمہیں مبتلا دیکھ کر، تم پہ غضبناک ہو کر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پہ مسلط کر دے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب پھٹ پڑے، یہ زمین جو تمہارے لیے پرسکون ٹھکانہ ہے ایسی ہل جائے کہ تم اس پہ کھڑے نہ ہو سکو. او یلبسکم شیعا، یا وہ تم کو ملا دے گروہوں میں، یعنی فرقہ واریت اور خانہ جنگی کی ایسی شکل ہو، آپس کی ایسی لڑائیاں ہوں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کا زور. تو گویا یہاں 3 قسم کے عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو متکبرین پہ آ سکتے ہیں، مشرکین پہ آ سکتے ہیں. نمبر 1، اوپر کا عذاب، جیسے پچھلی قوموں پر بارہا آتا رہا. ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں پھینکی گئیں، کچھ قوموں پر ہوا چلی، کسی پہ طوفان آیا، اوپر سے خون برسا، قوم فرعون پر خون برسا، ٹڈیوں اور مینڈکوں کی بارش ہوئی. پھر اسی طرح ایک قوم پر اوپر سے بجلی گری، اور پھر اس سے مراد ظالم حکمران بھی ہو سکتے ہیں. تمہارے اوپر سے عذاب کی ایک قسم کہ تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں جو تمہیں مزہ چکھا دیں، تمہیں ذلیل و خوار کر دیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے
ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط ہوں گے۔ مشہور مقولہ ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال یعنی حکمران ہوتے ہیں، جیسے تم ہوتے ہو ویسے ہی حاکم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے اندر ہی سے تو ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں۔ اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے۔ گویا حکومت کی اصلاح عوام کی اصلاح سے ہوگی، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہر وقت دوسروں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال کی طرف اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد کرا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ اس کو برے مشورے دیتے ہیں اور پھر اس کا وبال لوگوں پر ہی آتا ہے۔ یعنی یہ اس کا مفہوم بتایا بات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، یعنی حکومت کا ظلم و ستم کیا ہے؟ یبعث علیکم عذابا من فوقکم، جیسے پچھلی قوموں پر پتھر برسے یا اور عذاب آئے یا آگ برسی، تو آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں ظالم حکمرانوں کی شکل میں بھی لوگوں پر عذاب آ سکتا ہے۔ اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، یعنی مصیبتیں آنے پر ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ لے۔ آج ہمیں یہی بات بتانے والا کوئی نہیں کہ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو اور یہ مصیبتیں دور ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا حساب کرے۔ اور پھر او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ایک تو زمین ہے، زلزلے، سیلاب، زمین کا دھنس جانا، خشک سالی، سرکش لوگ، بدکار اہلکار وغیرہ وغیرہ، یہ دوسری قسم تھی عذاب کی۔ اور تیسری قسم وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی ایک گروہ دوسرے کو ختم کر دے۔ یلبسکم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ الجھا دینا، ملا دینا، الجھا دینا، یعنی فرقواریت، خانہ جنگی، لوگوں کو باہم دست و گریبان کر دے، لوگ گروہ در گروہ آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی، جن میں سے 2 قبول ہو گئیں اور ایک نہ ہوئی۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، ایسا حاکم نہ مسلط کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، اور آپس میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول کر لی کہ ساری امت، جیسے پچھلی امتوں پہ اکٹھا عذاب آتا تھا کہ سب کے سب ایلیمنیٹ ہو جاتے، ایسا عذاب امت مسلمہ پہ نہیں آئے گا۔ پارشلی، وقتی طور پہ، جزوی طور پہ کہیں نہ کہیں تباہی ہو سکتی ہے، لیکن بیک وقت ساری امت نہیں ختم کی جا سکتی۔ اسی طرح وقتی طور پر کہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے حاکم ظالم ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حاکم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مکمل طور پر دین کا صفایا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوشش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دین پھر نکل آتا ہے، پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ USSR کی جو ریاستیں تھی جس میں مسلمان بہت سی حکومتیں سوشلزم کے تسلط میں آئیں اور وہاں سے اسلام کو دیس نکالا کیا گیا، مدارس بند کیے گئے، مسجدیں لاک کر دی گئیں، وہاں استبل بنا دیے گئے، قرآن کا چھاپنا، پڑھنا، پڑھانا ممنوع کر دیا گیا،
اور داڑھی کا رکھنا اور حجاب لینا اور کوئی بھی اسلامی شاعر جو تھے وہ سب کے سب مکمل طور پر بین کر دیے گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 70 سال کے بعد اس سارے انقلاب کو دوبارہ انقلاب سے دوچار ہونا پڑا اور آہستہ آہستہ وہ ریاستیں پھر آزاد ہوئی، مسجدیں آباد ہونے لگی اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا. تو یہ وقتی طور پر تو انسانوں کے گناہوں کی سزا میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری دعا آپ کو اس سے روک دیا گیا، یعنی امت آپس میں ضرور لڑے گی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی. امتحان ہے نا ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ جنت البقیع سے 8 میل مشرق کی طرف میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور پھر بہت لمبی دعا کی. پھر فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہوئی اور 1 نہ ہوئی. اور وہ ایک کیا ہے کہ اس امت کے لوگ باہم لڑیں گے. آج آپ دیکھیں امت باہم کس طرح دست و گریباں ہے، کس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو یہ چیز عذاب کی ایک شکل ہے. آج جتنی خانہ جنگی دین کے نام پر ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، اتنی شاید کسی اور چیز پر نہ ہو. تو اس میں بھی دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اور آج آپ دیکھیں ہمارے دین میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی اختلاف نہیں. نماز فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں. حج روزہ زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں. جو بھی اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں. فر کہتے ہیں شاخ کو. درخت ایک ہی ہے لیکن شاخیں مختلف ہیں، کوئی ادھر کو جا رہی کوئی ادھر کو جا رہی ہے. ان عبادات اور ان فرائض پر عمل کرنے کے طریقوں میں تھوڑا بہت فرق شروع سے رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس بنیاد پر کسی کو گمراہ یا کافر و فاسق نہیں کہا گیا. یعنی ہر شخص اپنے مسلک پہ عمل کرتا رہا لیکن کسی کے مسلک کو باطل نہیں کہا گیا. جتنے بھی ائمہ مجتہدین تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو دین کو سمجھا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر عالم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو گئے. لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کو اس بنا پہ برا بھلا کہے کہ تم ہماری طرح یہ کام کیوں نہیں کرتے. اور جو اختلاف حدود کے اندر ہو اس کے اندر ایک حسن پایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج اس اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا. ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ فروعی اختلافات کیوں ہیں؟ شاید اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے دین میں بہت لچک ہے. یہ دین ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے قابل عمل ہے. فلیکسیبلٹی نہ ہوتی تو یہ دین فطرت نہ رہتا. تو اگر ہماری امت میں جو عبادات ہیں ان کے طریقہ کار میں تھوڑا بہت فرق آ جائے تو اس کی بنا پہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا. لیکن آج ہمارے اندر وسعت قلب نہیں رہی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ساری دنیا ویسا ہی سوچے. اس لیے کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی قدر کریں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ گیا ہے تو اس کی عزت کریں کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے یہ شخص. اس کو وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. ایک بدو آ کر مسجد نبی میں پیشاب تک کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہو. آج اگر ہمارے بچے ناسمجھی میں مسجد جا کر کوئی چھوٹی موٹی ناپسندیدہ حرکت کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہی دیندار لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ سب عمل دین سے دور کرنے والے اور دین سے بگانے والے بن گئے. اس سے مسجدیں ویران ہو گئیں. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر کرنی ہے کہ ہم تقوی کے کس معیار پر ہیں. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو. لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. یفقہون کا روٹ کیا ہے؟ فقہ. یعنی یہ سب باتیں ہم نے جو بتائی ہیں یہ ان کی سمجھداری کے لیے ہیں. لیکن افسوس کہ آج فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی یفقہون کی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، دین کی روح ہمارے اندر نہیں اترتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.